بار بار ہم نے ان کو سزا دیا، تنبیہ کی، مقصد کیا تھا؟ یہ اپنی اصلاح کرے۔ کبھی کرونا آیا، کبھی کلرا آیا، کبھی یہ بیماری آئی، کبھی کہتا ہے، ساری آزمائشیں ہم نے کی۔ اللہ فرماتے ہیں اب ہم نے ایک الگ راستہ اختیار کیا، اسی کو لوگ آج نہیں سمجھتے اور ساری دنیا کے مسلمان اسی کے پیچھے بھول رہے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، بار بار ہم نے ان کو سدھارنا چاہا، نصیحت کرنا چاہا، لیکن جب ان کے بات سمجھ میں نہ آئی، مرتبہ بڑھتا گیا، جو دعویٰ کی، 1 عذاب، 2 عذاب، 3 عذاب، 4 عذاب نازل کیا۔ اب نہیں، اس میں سدھر جائیں، اب اصلاح کر لیں، اب احساس ہو جائے، اب عذاب کا ڈر، اللہ کا ڈر پیدا، لیکن نہیں سدھرے تو ہم نے ان پر عذاب نازل کرنا بند کر دیا۔ کیا خیال ہے؟ عذاب نازل کرنا بند۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے اصلاح نہیں کیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تم مال کے، دولت کے، عروج کے، ترقی کے، قوت اور طاقت کے سارے دروازے ان پر ہم نے کھول دیا۔ سپر پاور وہ بن گئے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے وہ بن گئے، سمجھ گئے نا؟ جب اللہ کوئی کسی قوم سے اللہ زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب بار بار نصیحتوں کے باوجود اصلاح نہ کیے، احساس نہ ہوا، اپنی تباہی، بربادی، رب کی ناراضگی، غضب اور قہر کو انہوں نے فیشن کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا، برائیاں، نافرمانیاں کو، تو اللہ فرماتے ہیں اب ہم نے دنیا میں مال کے، دولت کے، عروج کے، علم کے جتنے بھی دروازے ہو سکتے تھے، ترقی کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ کیا ہوا؟ خوش ہو کر کے؟ خوش ہو کے نہیں کھولا۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، یہاں کی خوب مستی کرنے لگے، خدا کو بھی بھول گئے۔ پہلے تو دین چھوڑے تھے، اخلاق چھوڑے تھے، کیریکٹر چھوڑا، اللہ کی عبادت چھوڑی، اب تو اتنے آگے بڑھ گئے، سمجھنے لگے پوری دنیا کی حکومت ہم ہی چلا رہے ہیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اللہ نے ان کے لیے جو عروج و ترقی کے، مال کے، دولت کے دروازے کھولے تھے، جب خوب اوپر ترقی کر گئے، جتنا ترقی کر سکتے تھے ترقی کر گئے۔ اب ساری دنیا مسلمان پریشان، ایمان والے، اللہ کی عبادت ہم کریں اور ہم حکومت ظالم ہم پر کریں، یہ کفار و مشرکین کو غلبہ حاصل ہو۔ اگر وہ برے ہیں تو اتنی دولت اللہ ان کو کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کیوں چھوٹ دے رہا ہے؟ یہی مسلمان پھسلنے لگتا ہے، کیا سوچتا ہے؟ سے ملاؤں کی بات ہے، ہمیں بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے وہ ظالم قوم کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے حتی عفوا، یہاں تک کہ خوب اوپر اٹھ گئے، ساری دنیا کی نگاہ ان پر ہوا، ملک کتنا ترقی کر گیا، لوگ کتنے بااخلاق ہیں، کتنے علم والے ہیں، کتنا عروج و ترقی، آج ساری دنیا غلام بنی ہوئی ان کی۔ اللہ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ جب خوب اوپر گئے، کیا خیال ہے جب کسی کو پٹکنا ہوتا ہے یار وہ ایسے اللہ سے تھوڑی مارتے ہو، پہلے اس کو خوب اوپر اٹھاتے ہو اور اوپر اٹھانے کے بعد تب وقت کو پٹک کے لات سے مارتے ہو، یہ حشر ہوا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ایسے اچانک اللہ نے ان کو پکڑا کہ سوچتی رہے گی دنیا، ارے ایک ہی وقت میں کیسے قوم اتنی مٹ گئی، کیسے زوال پذیر ہوئی۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، چاروں طرف سے مایوس ہو گئے، نہ ان کا اسلحہ کام آیا، نہ ان کی ٹیکنالوجی کام آئی، نہ ان کی فوج کام آئی، نہ ان کی عقل مندی کام آئی۔ اسی لیے رب العالمین فرماتا وَعَادًا وَثَمُودًا، اے لوگوں، دنیا میں برے لوگوں کو، اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں کو، کفار و مشرکین کو، اسلام کے دشمنوں کو اگر بہت ترقی کرتے ہوئے دیکھنا تو اللہ کو غافل نہیں سمجھنا، اپنا دین چھوڑ کر کے، اسلامی کلچر چھوڑ کر کے، شریعت چھوڑ کر کے تم ان کی طرح خبردار بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ کیوں؟ وعادا وثمودا، جاؤ عاد کو دیکھو، قوم عاد کو، قوم سمود کو۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے سارے آثار آج جا کر کے آنکھوں سے دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مستبشرون، بڑے عقل مند، دنیا کے بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے۔ یہ سورۃ عنکبوت کی آیت، اللہ فرماتے ہیں وہ کوئی جاہل، ان پڑھ، بیوقوف نہیں تھے، پاگل،
بڑے مستبصرین بڑے عقل مند پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے ترقی یافتہ تھے، لیکن سب کچھ انہوں نے دنیا ہی کو سمجھا، رب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اٹھا کر کے پٹکا، تو ایسا پٹکا کہ کوئی ان کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے بڑے عذاب ہلاک کرنے کے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر نازل کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ شاید توبہ کر لے، استغفار کر لے، سدھر جائے، بعد آ جائے۔ لیکن جب بعد نہیں آتا تو اللہ فرماتے پھر ہم بڑا عذاب نازل کر کے دنیا سے اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔